یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے ریحان نامی شخص نے، جو کراچی کا رہائشی ہے اور اس نے اپنی زندگی کے سب سے حسین مگر پرجوش لمحوں کو لفظوں میں سمیٹ کر بھیجا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ محبت کبھی اجازت نہیں مانگتی، یہ اچانک دل میں داخل ہو کر انسان کو اپنے حصار میں قید کر لیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بارش اچانک کھڑکیوں پر دستک دے اور کمرے کی خاموشی توڑ دے۔ ریحان بتاتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل عام سی تھی، صبح دفتر، شام گھر، بس یہی معمول۔ لیکن ایک دن بارش میں بھیگی شام نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ جلدی سے ایک کیفے کی طرف بھاگ رہا تھا کہ دروازے کے قریب ایک لڑکی سے زور سے ٹکرا گیا۔ کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھلکا اور وہ ہنستے ہوئے بولی، اگر دیکھ کر نہ چلو گے تو کبھی نہ کبھی دل بھی کسی پر گر ہی جائے گا۔ اس ایک جملے نے اس کے دل میں بجلی سی دوڑا دی۔ اس لڑکی کا نام انوشی تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، بارش سے بھیگی زلفیں اور وہ شوخ مسکراہٹ جیسے لمحے کو قید کر لینے کی طاقت رکھتی تھی۔ باتوں کا آغاز ایک معافی سے ہوا اور آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں کافی شاپ، ساحل سمندر اور پارکوں تک پھیل گئی۔ ہر ملاقات کے بعد دل میں ایک بے چینی بڑھنے لگی، ایک ایسی بے چینی جسے الفاظ چھو نہیں سکتے۔ وہ ہر روز اس کی آواز سننے کو ترسنے لگا۔ انوشی کی ہنسی جیسے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ پہلی بار جب انہوں نے سمندر کنارے رات گزاری تو چاندنی میں انوشی کا چہرہ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے بال سنوارتی، کبھی شرما کر نگاہیں جھکا لیتی اور پھر اچانک ہنس کر کہتی، ریحان، تم جانتے ہو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے وقت رک سا جاتا ہے۔ ریحان کہتا ہے کہ اسی رات جب ہوا تیز چل رہی تھی اور لہریں شور مچا رہی تھیں، انوشی نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے قریب ہوئی اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی؟ اور اگلے لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہو گئے۔ وہ رات ان کے درمیان ایک ایسے راز کی طرح تھی جسے لفظ بیان نہیں کر سکتے۔ انوشی کی نرم انگلیاں، اس کے لبوں کی لرزش اور بارش کی ہلکی پھوار نے ہر جذبے کو اور شدید کر دیا۔ وہ لمحہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ اور قریبیاں بڑھنے لگیں۔ چھپ چھپ کر ملنے کی خوشبو، کار کی خاموش راتیں، ہوٹل کے کمروں میں گزرتے ہوئے گھنٹے، اور وہ سب کچھ جو محبت کو شدت دیتا ہے۔ انوشی جب ریحان کی باہوں میں سمٹتی تو وہ محسوس کرتا جیسے پوری دنیا اس ایک وجود میں سمٹ آئی ہو۔ لیکن محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن انوشی نے بتایا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور طے کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ریحان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہتی تھی، ریحان، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لیکن گھر والوں کے سامنے بے بس ہوں۔ اس دن کے بعد ہر ملاقات میں ایک خوف چھپ گیا۔ محبت مزید تیز آگ کی طرح چلنے لگی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وقت کم ہے، لہٰذا ہر پل کو شدت سے جینے لگے۔ ان کے درمیان کی قربتیں اور زیادہ بڑھ گئیں، جیسے وہ آنے والے بچھڑنے کے خوف کو اپنے لفظ سے مٹا دینا چاہتے ہوں۔ ایک رات ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ انوشی کو لے کر بھاگ جائے گا۔ وہ دونوں شہر سے دور نکل گئے، ایک ہوٹل کے کمرے میں چھپ کر رہنے لگے۔
جہاں انوشی نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے کہا، یہ لمحے صرف ہمارے ہیں، کوئی ہمیں یہاں سے جدا نہیں کر سکتا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ہر دن محبت اور شدت کی نئی کہانی بنتی گئی، مگر حقیقت ہمیشہ خواب کو توڑ دیتی ہے۔ چند دن بعد انوشی کے گھر والوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا، سخت دھمکیاں دی گئیں اور مجبوراً انوشی کو واپس لے جایا گیا۔ ریحان کہتا ہے کہ اس لمحے وہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کی یادیں اور وہ راتیں آج بھی اس کے دل میں زندہ ہیں۔ وہ کہتا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ جسم سے نکل بھی جائے تو روح میں قید رہتی ہے، اور انوشی آج بھی میری روح کا سب سے حسین حصہ ہے۔ اس کی کہانی وہیں ختم ہوئی، مگر اس کے دل میں ایک وعدہ رہ گیا، اگر زندگی نے دوبارہ موقع دیا تو وہ محبت کو کبھی خوف کے آگے ہارنے نہیں دے گا۔